چہرہ کمر کابر سے کالا کرا دیا، جگنوں سے تو نے مولا اجالا کرا دیا۔ جب بھی حفاظتوں پہ کرم آ گیا تیرا، مکڑی سے غار سور میں جالا کرا دیا۔ بچانے والی ذات کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرعون تو چاہتا تھا کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا، ہوگا تو قتل کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ اس نے خواب دیکھ لیا تھا، اس نے اپنے خواب کی تعبیر جب معلوم کی، معبروں کو بلایا، اس نے معبروں کو بلانے کے بعد میں کہا تھا میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ خواب یہ ہے، میں نے دیکھا آسمان سے ایک بجلی، ایک آگ آئی جس نے میرے سارے محل کو جلا کر خاک کر دیا۔ تعبیر بتانے والوں نے تعبیر بتائی، تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے ایک لڑکا پیدا ہوگا، تیری ساری حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا، تیرا سارا اقتدار خاک میں مل جائے گا، تیری طاقت چلی جائے گی۔ اس نے اسی دن سے اعلان کروا دیا، فرمان جاری کر دیا، لڑکیاں پیدا ہوں کوئی دقت نہیں، کچھ نہیں کہنا، لڑکا جہاں بھی پیدا ہوگا اسے قتل کیا جائے گا۔ ساری اس کی سلطنت میں جہاں بھی لڑکا پیدا ہوتا یہ اس کو قتل کروا دیتا۔ اس کے سپاہی، اس کے جاسوس گھومتے تھے، جہاں سے بھی پتہ لگتا فلاں جگہ لڑکا پیدا ہو، سپاہی جاتے قتل کر دیتے۔ جتنے بھی لڑکے پیدا ہوتے سب کو قتل کروا دیتا، مگر یہ بھول گیا تھا بچانے والی ذات اللہ کی ہے، کتنوں کو مار سکتا ہے۔ جب اللہ بچانے پہ آئے تو پھر ساری تیری طاقت دھری رہ جائے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سارے لڑکوں کو قتل کرواتا رہا، جو بھی پیدا ہوتا لڑکا اسے قتل کروا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ بھی حمل سے تھی، امید سے تھی، گھبراہٹ تھی، بے چینی تھی، لڑکا ہوا تو کیا ہوگا، جانتی تھی یہ فرعون قتل کروا دے گا۔ مگر میرے عزیزو غور کرو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے دل میں بات ان کے ڈالی گئی، اللہ نے دل میں بات ڈالی جس کو قرآن کہتا ہے اپنی زبان میں القا کیا اللہ نے۔ القا، اللہ کی جانب سے کوئی بات دل میں ڈال دی جاتی ہے، اللہ دل میں ڈال دیتا ہے کہ ایسا کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تہخانے کے اندر چلی گئیں، محفوظ جگہ پر چلی گئیں، وقت ولادت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ولادت ہوئی، کون دنیا میں آئے، آنے والی شخصیت معمولی نہیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پروردگار عالم کے پیغمبر کی ولادت ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ اب دیکھو سارا سسٹم تو مارنے کی تیاریوں میں، پتہ لگ جائے تو فوراً مار دیں گے ساری حکومت، مگر بچانے والی ذات اللہ کی۔ پروردگار نے حفاظت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی، ایک صندوق میں بچے کو رکھ دو، دریا میں ڈال دو۔ یہ بہت ہی سخت مرحلہ تھا آپ کی والدہ کے لیے۔ کسی ماں سے جا کر ذرا معلوم کرنا کتنی تکلیفیں اٹھاتی بچے کی ولادت میں، بڑے درد جھیلتی ہے، بڑی تکلیفیں سہتی ہے وہ۔ پھر اس سے کوئی کہہ دے اپنے بچے کو پانی میں ڈال دو، پانی میں بہا دو، اس کی چیخیں نکل جائیں، مرنے مارنے پہ آمادہ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی،
موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں رکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. بہت توجہ سے آپ کو سننا ہے, لطف لے کر سننا ہے بات. اللہ کی کرم نوازی ہے. وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ. مجھے بڑا لطف آتا ہے جب میں شعر کو پڑھتا ہوں. وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ. وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ. صندوق میں رکھا, دریا میں بہا دیا. اب یہ بہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس صندوق میں کہاں پہنچے؟ وہیں فرعون کے محل کے پاس سے یہ دریا گزرتا تھا. وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جناب آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی انہوں نے دیکھا. صندوق کو قریب کیا گیا, کھول کر دیکھا, بڑا پیارا, بہت ہی خوبصورت خوبصورت بچہ. دل آ گیا آسیہ. اولاد کوئی نہیں تھی. کہا یہ اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے, یہ میرے رب نے میرے لیے بھیجا ہے. میں ہی اس کی ماں ہوں, میں ہی اس کی پرورش کروں. اب معاملہ ایسا آ گیا, فرعون بادشاہ لڑکوں کو مار رہا ہے, مگر گھر میں اللہ نے وہی بھیج دیا. آسیہ نے کہا یہ تو اللہ نے بھیجا ہے, رب نے بھیجا ہے, میرے لیے بھیجا ہے, میرا بیٹا ہے. اس کی چل نہ سکی کوئی بات فرعون کی. الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ نے اپنے گھر میں رکھا. موسیٰ علیہ السلام کی بہن ماں نے فکر میں بھیجا تھا کہ تم کنارے کنارے جانا, دیکھتی ہوئی کہ کہاں پہنچیں گے اور آگے کیا کچھ ہونا ہے. غور فرمائیے عزیزو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے دیکھا آسیہ نے بڑے ناز و نام سے گود میں لیا, پیار کیا, مگر مسئلہ یہ ہے بچے کو بھوک لگی ہے, دودھ کون پلائے. تو جو دائیاں تھیں ان کو بلایا گیا, اپنا دودھ پلانے کی وہ کوشش کرتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا. جب کسی کا دودھ نہیں پیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن آگے بڑھی, کہنے لگی میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں, ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں, وہ دودھ پلائے گی. میرا دل کہتا ہے بچہ دودھ پی لے گا. آسیہ نے کہا کھڑی ہے, جلدی بلا کر لا, دیر کیوں کر رہی ہے, میرا بچہ دیکھ بھوک سے تڑپ رہا ہے, اس کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں, جلدی بلا کر. اللہ تعالیٰ دیکھو رزق کا انتظام کیسے فرما رہا ہے, اور ماں اور بچے کو اللہ کیسے ملا رہا ہے. یہ میرے رب کی طاقت اور میرے رب کی قدرت ہے. جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن گئی, اپنی ماں کو بلا کر لائیں. ماں آئیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آغوش میں لیا. آسیہ نے کہا جلدی دودھ پلاؤ. انہوں نے آغوش میں لیا, اپنا پستان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لبوں کے قریب کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لبوں کو کھولا, کیونکہ ماں ہے, حقیقی ماں ہے. دودھ پینا شروع کر دیا, فوراً دودھ پینے لگے. ادھر موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کیا. آسیہ کی جان میں جان آئی, کہنے لگی پلا میرے بچے کو دودھ, خوش ہو گئی. اب اللہ نے کیا انتظام فرمایا دیکھیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے جناب آسیہ نے کہا کہ اب تمہاری ڈیوٹی ہے, روزانہ تمہیں آنا پڑے گا, میرے بچے کی پرورش ہونی ہے, اس کو دودھ پلانا پڑے گا. اب یہاں نوکری لگ گئی, یہاں سے اب جو ہے تنخواہ بھی ملنے کا معاملہ ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا کیا کہ یہاں سے اب تنخواہ بھی ملے. اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہیں, اپنے بیٹے کی پرورش ہے اور تنخواہ بھی مل رہی ہے. لوگوں غور کرو, فرعون کے گھر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جیسے بڑے ہوتے رہے، فرعون نے ایک مرتبہ گود میں لیا، بچپن ہے ابھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر، فرعون نے اپنی گود میں لیا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ اچھا بچے کا تھپڑ کتنی زور سے، مگر یہ صرف ایک عام بچہ نہیں تھا کوئی اس کی گود میں، یہ اللہ کے پیغمبر اور جلالی پیغمبر تھے۔ جو تھپڑ اس کے گال پہ لگا ہے نا، تماچا بلبلا اٹھا، کہنے لگا آسیہ یہی وہ بچہ ہے جو میری سلطنت کو تباہ و برباد کرے گا۔ جناب آسیہ نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے، کیسی بات ہے، کہاں اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا؟ آسیہ کہتی ہے تو بچہ اس کو کیا معلوم؟ کہا نہیں مجھے سمجھ میں آ گیا یہی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جناب آسیہ نے کہا امتحان لے لے اگر تجھے لگتا ہے، بچے تو عام طور پہ ایسا کرتے ہی ہیں، ہاتھ چلاتے ہیں لگ جاتا، کہنے لگا نہیں بڑی زور سے تھپڑ لگا ہے۔ خیر امتحان، اب کیا کیا گیا؟ ایک تشت میں آگ کے انگارے اور ایک تشت میں پھول، کہا دیکھو بچہ کس طرف ہاتھ ڈالے گا، اگر آگ کی طرف ہاتھ اس نے بڑھایا مطلب بچہ، اور بچہ نادانی، اسی کو تو کہتے ہیں میچیور آدمی ہوگا تو پھول کی طرف ہاتھ لے کر جائے گا، اسے پتا ہوگا آگ میں ہاتھ جل جائے گا، لیکن بچہ ہے تو چونکہ بچے کو پتہ نہیں ہاتھ جلے گا کیا ہوگا، تو کہا اگر اس نے آگ کی طرف ہاتھ کیا تو سمجھ میں آ جائے گا یوں ہی تھا۔ عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، آگ کا تشت دوسری طرف پھولوں کا تشت سامنے رکھا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا، امتحان شروع۔ تاریخ گواہ ہے، فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہاتھ پھولوں کی طرف لے جانے والے تھے، لیکن بلبل سدرا نے جناب جبرائیل امین نے ہاتھ پکڑ کر آگ کے انگاروں پہ رکھ دیا اور ایک آگ کا انگارہ اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا۔ اب جیسی اتنا دیکھا آسیہ تڑپ گئی، جلدی وہ انگارہ نکالا سینے سے لگا لیا۔ میں نہیں کہتی تھی بچہ ہے، یوں ہی نادانی میں بچے ہاتھ چلاتے لگ جاتا ہے، تو نے خامخواہ میرے بچے کی زبان کو جلا دیا، میرے بچے کے ہاتھ میں۔ فرعون ٹھنڈا ہو گیا، وہ آگ کا انگارہ جو منہ میں آیا تھا اس کی وجہ سے جو زبان جلی، اس کی شدت اور گرمی اور حرارت کی وجہ سے فرمایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں اسی کی وجہ سے لکنت پیدا ہو گئی، اور وہ لکنت رہی، الغرض پرورش ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی گھر میں، فرعون کے گھر میں پل کر جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، لیکن کام تو چونکہ کرنا کیا تھا؟ پروردگار کے دین کی تبلیغ کرنا تھا، پیغمبر خدا تھے، اس ایک خدا کی وحدانیت و صمدیت و خلاقیت کا اعلان کرنا تھا۔ ادھر تو فرعون اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کام کرنا تھا۔ اب اس کے اسباب کیسے پیدا ہوئے؟ فرعون کو یہ بھی پتہ لگنا تھا کہ یہی ہے، اور یہ بھی پتہ لگنا تھا کہ یہ بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل اس زمانے میں فرعون کے غلام ہوا کرتے تھے، سارے کے سارے بڑے ظلم و ستم ہو رہے تھے ان پر۔ مگر غور فرمائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہے تھے، آپ نے دیکھا، اچھا بنی اسرائیل والے لوگوں کو پتہ لگ چکا تھا کہ یہ ہمارے ہم میں سے ہیں۔ ایک بنی اسرائیل کا شخص کسی فرعونی انسان سے لڑ رہا تھا، دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا، اس بنی اسرائیل والے آدمی نے دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا اے موسیٰ دیکھو ذرا یہ مجھے مار رہا ہے، مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے،
آپ نے جا کر جو ایک اس کے گھونسا مارا، جلالی پیغمبر تھے، بچپن میں فرعون کے تماچا مارا تھا، وہ تمتما گیا تھا، یہ تو جوانی میں گھونسا مارا. آپ نے ایک گھونسا مارا، ایک ہی گھونسے میں وہ فرعونی زمین پہ گرا، ڈھیر ہو گیا، ایک گھونسے میں مر گیا، ایک گھونسے کے اندر وہ مر گیا. بہرحال یہ فرعونی مر گیا اور وہ بنی اسرائیل سے جو تھا وہ بھاگ گیا. اب اس کے بعد میں ایک اور واقعہ ہوا کہ وہی شخص تھا بنی اسرائیل کا، پھر کسی سے لڑ رہا تھا. اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے گزرتے دیکھا، اس نے کہا موسیٰ آئیے ذرا میری مدد کیجئے، یہ مجھے مار رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو اس دن بھی لڑ رہا تھا، تیری وجہ سے وہ آدمی مر گیا، آج بھی تو لڑ رہا ہے، اس کا مطلب تو ہی غلط ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑے، فرمایا ٹھہر جا ذرا میں تیری خبر لیتا ہوں. جب آپ اس کی طرف بڑھے وہ دوڑ کے وہاں سے بھاگا اور اس نے جا کر راز فاش کر دیا، فرعون کو جا کر اطلاع دے دی کہ موسیٰ جو ہیں وہ تمہارے نہیں ہیں، وہ بنی اسرائیل سے ہیں. اب جب یہ خبر ملی تو فرعون نے سپاہی نکالے، فوراً جاؤ جلدی پکڑو. میں نہیں کہتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر ملی کہ اب سپاہی میری تلاش میں ہے. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، سفر کرتے ہوئے آگے پہنچے. حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی بیٹی سے نکاح ہوا. راستے کے واقعات اس میں ہیں کہ کنویں پر بھیڑ لگی ہے، پانی بھر رہی ہیں عورتیں. وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہیں، تو پانی بھرتے ہوئے وہاں پر انہیں موقع نہیں مل رہا ہے اور بھیڑ بھاڑ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی، پانی بھر کر دیا. انہوں نے کہا جنبی تم کون ہو؟ کہا میں پردیسی ہوں، مسافر ہوں. وہ اپنے گھر لے آئے. حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پر آنے کے بعد میں حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا، اپنے یہاں پر رکھا، مہمان بنایا. اس کے بعد میں اپنی بیٹی سے نکاح کر دیا. 10 سال اس کے عوض میں بکریاں چرانی کی حضرت شعیب علیہ السلام کی. حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں. پھر اس کے بعد میں دوسری بیٹی سے بھی نکاح ہو گیا. لیکن یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک چیز ملی جو بی بی صفورہ کے ذریعے ان کو ملی، اور وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جس کو قرآن نے عصا کہا، جو آپ کے ہاتھ کی لاٹھی تھی، ڈنڈا تھا. اب اس لاٹھی کو آپ ذرا سمجھو کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جنت کے درخت کی لکڑی کا عصا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جو پہنچا ہے جنت کی لکڑی، پیلو کے درخت کی لکڑی کا وہ ڈنڈا ہے، وہ عصا، جس کے تعلق سے قرآن مجید میں فرمایا گیا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا، موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے، میں اس سے بکریاں چراتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس سے اور بھی میں کام کرتا ہوں. اور دیگر کام کیا تھے اس کے؟ روایتوں میں موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اندھیرے میں چلتے تھے، اس ڈنڈے سے، اس عصا سے، آپ کے اس لاٹھی سے روشنی نکلتی تھی، اندھیرے میں اجالا ہو جاتا تھا. وہ مبارک جنتی درخت کی لکڑی کا عصا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے ملا تھا، پھر وہ حضرت شعیب تک پہنچا تھا، پھر اس کے بعد میں بی بی صفورہ کو ملا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا. اب دیکھیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر آئے ہیں
اور پھر اللہ کی توحید اور کبریائی کا اعلان کیا ہے اور آپ دین کی تبلیغ کرنے لگے ہیں، تب پھر مقابلے میں پورا سسٹم ہے، پوری سلطنت ہے، فرعون ہے، ایک میلہ ہے لگا ہوا، اس کے اندر تمام جادوگر بلائے گئے، جادوگروں نے اپنی رسیاں اپنی لکڑیاں ہاتھوں کی پھینکی، وہ سانپ بن گئے، آگے بڑھے، سارے فرعونی تالیاں بجانے لگے، خوش ہو گئے، کہنے لگے دیکھو یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کی یہ پاور ہے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، غور کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب انہوں نے اپنے ہاتھوں کی رسیوں کو ڈالا، اپنی لکڑیوں کو ڈالا، وہ سانپ بن کر آگے بڑھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہی ڈنڈا، وہی عصا، آپ نے اس کو جب زمین پر ڈالا، وہ عصا ایک اژدہے کی شکل اختیار کر گیا، اژدہا بن گیا، اور سارے جو جادوگروں کے سانپ تھے ان کو نگل گیا، بعد میں پھر وہی لکڑی کا ڈنڈا، وہی عصا بن گیا۔ یہ معاملہ دیکھا جب ان جادوگروں نے، سارے کے سارے جادوگر کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہتے ہیں ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے، سب ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، فرعون سے مقابلہ ہوتا رہا، الغرض پھر یہ ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلے، اور جب آپ نکلے، اب میں جو عرض کر رہا تھا کہ اللہ بچانے پہ آئے تو کیسے بچاتا ہے اور مارنے پہ آئے تو کیسے مارتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جب وہاں سے نکلے، فرعون کو پتہ لگا، فرعون اپنی فوج لے کر نکلا، راستے میں دریا ہے، پروردگار عالم کا حکم ہوا موسیٰ دریا پہ اپنے ڈنڈے کو مارو، عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ اپنا عصا مارا، دریا بیچ سے پھٹا، راستہ خشکی کا نکل آیا۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل اسی راستے سے نکلے، دریا کو پار کیا، فرعون پیچھے پیچھے آیا تھا، وہ بھی جب اس راستے پر آیا، جب وہ دریا کے اندر اس خشک راستے پہ آیا، اللہ کا حکم دریا کو ہو گیا واپس ملنے کا، دریا واپس مل گیا، راستہ ختم، فرعون اور تمام اس کے ساتھی سارے کے سارے پانی میں ڈوب کر غرق ہو کے مر گئے۔ اللہ تعالیٰ بچانے پہ آئے تو دریا میں راستہ نکال کے بنی اسرائیل کو بچائے، اور اللہ مارنے پہ آئے تو وقت کے طاقتور بادشاہ کو اسی دریا میں غرق کر کے مار دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، بچانے والا بھی وہی ہے، مارنے والا بھی وہی ہے۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، زمانہ دشمن ہو جائے، بس اتنا یاد رہے کہ ہماری گردن میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا رہے، ہماری یہ سر اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہنی چاہیے، کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ جو اللہ کے حضور جھک جاتا ہے اللہ اسے سر بلند کر دیتا ہے، زمانہ اس کے سامنے جھکتا ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ دنیا مٹانے کی کوشش کرے مگر یاد رہے مسلمان کل بھی تھا، آج بھی ہے، صبح قیامت تک رہے گا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ بلکہ سنو، ایک دور تو ایسا آئے گا پھر اسلام کا ہی پرچم پوری دنیا میں لہرائے گا۔ ابھی ہے مشکل، ابھی ہے پریشانی، لیکن آئے گا لیکن ایک دور کہ اسلام کا ہی پرچم پوری دنیا پہ لہرائے گا۔ پھر وہ
وہی خلافت کی بہاریں ہوں گی۔ انتظار ہے قوم مسلم کو اس وقت کا، ہم نہ صحیح ہمارے آگے کی نسلیں وہ وقت دیکھیں گی، پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہراتا نظر آئے گا اور مسلمان کی شان دنیا میں نظر آئے گی۔ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، پوری دنیا پر اسلام کی حکومت ہوگی، خلافت قائم کی جائے گی۔ امام مہدی آئیں گے، لیکن یاد رہے ان کے آنے سے قبل بہت ساری دشواریاں اور مشکلات کا سامنا مسلمان صابر رہے، اپنے دین پر قائم رہے، کیونکہ دجال بھی آئے گا۔ اور جانتے ہو آج کل کچھ لوگ ہیں جو پرچیاں کھول کے دکھا رہے ہیں، ٹرک کا استعمال کر کے پرچیوں میں بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم وہ باتیں بتا دیں گے تمہاری جو کوئی نہیں جانتا ہے، ہم تمہارے راز بتا دیں گے۔ یہ پرچیوں والے ابھی تم نے کیا دیکھے ہیں؟ انہیں دیکھ کر آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دجال جو آئے گا وہ تو ایسے ایسے کارنامے دکھائے گا، آسمان سے بارش برسائے گا۔ دجال جب آئے گا اس کے ساتھ اس کی جنت اس کی دوزخ ہوگی۔ جو اس کو مانے گا اپنا معبود اپنا خدا، وہ اس کو اپنی جنت میں ڈالے گا، جو اس کو نہیں مانے گا اس کو اپنی دوزخ میں ڈالے گا۔ در حقیقت اس کی جنت دوزخ ہوگی اور در حقیقت اس کی دوزخ جنت ہوگی۔ ایمان والے جو ڈٹے رہیں گے اپنے مضبوطی پر ایمان کے ساتھ، وہ کامیاب ہوں گے، فلاح پائیں گے، کیونکہ ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ بندہ جب اپنے رب پر ایمان لے آئے تو پھر استقامت کے ساتھ مضبوطی سے ڈٹا رہے، اور قرآن نے اسی کا اعلان کیا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر وہ اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، قائم رہے، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ ان پر فرشتوں کو نازل فرمائے گا، یعنی ان کے مدد کے لیے فرشتے آئیں گے۔ اللہ کی ذات پر مضبوط یقین ہو، کامل یقین ہو، توکل پروردگار کی ذات پر بھروسہ، بندہ اپنا ایمان مضبوط رکھے، میرا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، کل کائنات اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب جب کل کائنات اس کے اختیار میں ہے تو پھر یہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کیوں نہیں فرماتا؟ مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، اللہ ان کی گرفت کیوں نہیں فرماتا؟ یاد رہے اللہ ظالموں کی رسیاں ڈھیلی کر دیتا ہے، اللہ موقع دیتا ہے، رسی ڈھیلی ہے، کہاں تک جائے گا، کہاں تک جائے گا؟ بالآخر تجھے پھر ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی گرفت کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ یاد رہے پھر جب پروردگار کی گرفت میں بندہ آتا ہے پھر کوئی اسے بچا نہیں پاتا ہے، بڑے بڑے طاقتوروں کو کوئی نہیں بچا پائے۔ ایمان مضبوط کریں، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیں، میرا رب اللہ۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔
قرآن کہتا ہے تم چاہو جتنا زور لگا لو، زمین و آسمان کی تمام طاقتیں جمع کر لو، تمام انسان جمع کر لو، تمام جنات جمع کر لو، مگر یاد رہے جہاں جاؤ گے اللہ کی طاقت دیکھو گے، اس کی قدرت کا مشاہدہ کرو گے۔ وہ بڑی طاقت والا ہے۔ کون کون سی نعمت کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ؟ تو یاد رہے آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب مسلمان آج دنیا میں یہ حالت ہے، اسلاموفوبیا کا ٹرینڈ چلا ہے، اور حالت یہ ہے کہ جو طاقتور ممالک ہیں وہ اہل اسلام کے، اہل ایمان کے دشمن ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سارا زمانہ ہمارا دشمن ہو جائے، ساری دنیا ہم سے ناراض ہو، فکر کوئی نہیں، بس ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہمارے آقا مدینے کے سلطان ہم سے راضی ہو۔ یاد رہے اللہ کے محبوب راضی تو پروردگار راضی، اور رب راضی تو پھر جگ راضی۔ فرق نہیں پڑتا ہمیں، ہم اتنا جانتے ہیں اے دنیا والو، یاد رہے ہم صاحب ایمان ہیں، ہمارا محافظ دنیا میں کوئی ہو یا نہ ہو، ہمارا محافظ مدینے کی سرزمین پہ ہمارا آقا و مولا محبوب خدا موجود ہے۔ ہمارا محافظ ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا محافظ پروردگار ہے، ہمارا محافظ ہمارا خدا ہے۔ ہمیں ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اور یہ بھی سنو اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔